السلام علیہ سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ 22ویں روزے کی مناسبت سے آج انشاءاللہ 22ویں پارہ کا خلاصہ بیان کریں گے۔ 22ویں پارے میں 4 حصے ہیں۔ پہلے حصہ کے اندر سورۃ الاحزاب کا بقیہ حصہ ہے، سورۃ السبا مکمل ہے، سورہ فاطر مکمل ہے اور سورہ یاسین کا ابتدائی حصہ بیان ہوا ہے۔ سورہ احزاب کے بقیہ حصے میں 4 باتیں بیان ہوئی ہیں۔ پہلے نمبر پر ازواج مطہرات کے لیے احکام ہیں۔ کل ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے متبنہ کے حوالے سے جو ایک عرب کا قانون اصول بنا ہوا تھا، لے پالک یا منہ بولا بیٹا، اس کے حوالے سے احکام نازل فرمائے تھے کہ منہ بولے بیٹے حقیقی اولاد نہیں ہوتے۔ ہمارے ہاں بھی یہ رواج ہے کہ ہم پاکستان کے اندر اگر کسی کی اپنی اولاد نہ ہو تو وہ بھائی یا بہن سے کوئی بیٹا یا بیٹی لے لیتے ہیں، تو بچہ لے کر پالنا پوسنا اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن حسب نسب یا نام انہی والدین کا ہوگا جن کی وہ اولاد ہے۔ اور اگر کوئی ایسا بچہ جیسے اب یتیم خانے سے یا لاوارث بچہ لیں کہ جس کے ماں باپ کا علم نہ ہو کہ اس کی ماں باپ کون ہے، تو ان کو شریعت یہ کہتی ہے کہ وہ دین میں تمہارے بھائی ہیں، وراثت کے وہ حقوق اس کو نہیں میسر ہوں گے جو حقیقی اولاد کو ہوتے ہیں۔ تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بک کر آئے تھے بازار کے اندر، خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو خریدا تھا، اور پھر جب ان کا نکاح نبی کریم علیہ السلام سے ہوا تو حضرت خدیجہ نے بطور تحفہ حضرت زید کو نبی کریم علیہ السلام کو دے دیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے ان کو غلامی سے آزاد فرما کر اپنا بیٹا بنا لیا، کیونکہ آپ غلامی کو ناپسند فرماتے تھے۔ پلے بڑے، بالآخر اپنی پھپھوزاد بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح بھی ان سے ہوا، اور اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ تھی کہ اس قانون کو عرب میں سے ختم کرنا تھا، کہ عرب والے جو یہ سمجھتے تھے نا جو منہ بولے بیٹے ہوتے ہیں وہ حقیقی بیٹوں کی طرح ہوتی ہیں، اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگ زید بن محمد پکارنا شروع ہو گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیات نازل فرمائی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کا اختتام ہے، خاتمہ ہے نبیوں کا، آخری رسول ہے۔ اس آیت کے تحت ہم ختم نبوت پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کو صرف نبی ماننا یہ ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ نبی کریم کو آخری نبی نہ مان لیا جائے۔ اس کے بارے میں احادیث بھی آئی ہیں۔ تو جب نبی کریم علیہ السلام نے حضرت زینب کا نکاح حضرت زید سے کیا تو ان کا آپس میں لڑائی جھگڑا ہوتا رہتا تھا، گھریلو معاملات میں حضرت زینب سخت رویے والی تھی، تو وہ نبی کریم علیہ السلام سے آ کر شکایات کیا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ زینب کا مزاج اچھا نہیں ہے، میں اس کے ساتھ نباہ نہیں کر سکتا۔ تو نبی کریم علیہ السلام حضرت زید کو سمجھایا کرتے تھے کہ نکاح کو قائم رکھو، سمجھا کر رہو، برداشت کرو۔ مقصد کیا تھا کہ اگر طلاق ہو گئی تو اللہ کا حکم آ چکا ہے کہ اگر طلاق ہوئی نا تو زید کی بیوی کا نکاح نبی کریم علیہ السلام سے ہوگا، کیونکہ اس رسم کو توڑنا تھا۔ اب یہ بہت بڑا امتحان تھا، یہ عام سی بات نہیں ہے کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا جائے۔ آج کے اس معاشرے کے اندر بھی، حالانکہ اب تو اس طرح کے معاملات نہیں ہیں، منافقین جو تھے نا وہ تو موقع کی تلاش میں ہوا کرتے تھے کہ کوئی ہمیں موقع ملے تو ہم رسول اللہ اور ان کے گھرانے پر کوئی بات کریں۔ تو نبی کریم علیہ السلام اندر ہی اندر روکتے رہے کہ طلاق نہ دیجیے گا، طلاق نہ دیجیے گا، لیکن اللہ رب العزت کی مشیت میں یہ ہو کر رہنا تھا۔ بالآخر ایک دن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کو طلاق دی اور آ کر نبی کریم علیہ السلام کو بتلا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ لوگوں سے مت ڈریں، آپ اللہ سے ڈریں، آپ کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرنی چاہیے۔ پھر نبی کریم علیہ السلام نے حضرت زینب سے نکاح فرمایا، تو اس طریقے سے عرب سے اس رسم کا خاتمہ ہو گیا کہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہوتا اور منہ بولے بیٹے کی بیوی حقیقی بہو نہیں ہوتی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج مطہرات امہات المومنین کے لیے احکام نازل ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر ان کو فرمایا گیا کہ اپنی بات اتنی نرمی سے نہ کیا کریں لوگوں کے ساتھ، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں
پوری امت کی مائیں ہیں۔ تو فرمایا کہ اپنی آواز کو اتنا نرم لہجے کے ساتھ لوگوں کے سامنے بیان مت کیجیے گا کہ ان کے دل میں کوئی بیماری پیدا ہو، ان کے دل میں آپ کے بارے میں کوئی محبت کے جذبات پیدا ہوں۔ اس کے بعد فرمایا کہ ضرورت کے بغیر گھر سے نہیں نکلنا۔ یہ نہ صرف نبی کریم علیہ السلام کی بیویوں کو احکام ہے، بلکہ ان کے ذریعے سے اب قیامت تک کے لیے تمام مسلمان عورتوں کے لیے احکام ہے کہ کوئی بھی عورت بغیر کسی ضرورت کے گھر سے باہر نہ نکلے۔ پھر فرمایا کہ زمانہ جاہلیت کی خواتین کی طرح اپنی زیب و زینت اور سطر کا اظہار کرتے ہوئے باہر مت نکلو۔ یہ زمانہ جاہلیت میں بھی ایسے ہوتا تھا، اب یہ زمانہ جدید جس کو ہم 21ویں صدی کہتے ہیں، اس کے اندر بھی آج کل کی خواتین بہنیں بیٹیاں زیب و زینت اختیار کر کے فیشن کر کے گھروں سے بے پردہ ہو کر باہر نکلتی ہیں، جو کہ منع ہے۔ شریعت اس چیز کی اجازت نہیں دیتی۔ جب ایک مسلمان عورت اس بات کا دعویٰ کرتی ہے کہ میں مسلم ہوں، اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والی ہوں، تو پھر اس پر یہ پابندیاں لاگو ہوتی ہیں کہ اپنے آپ کو چھپانا ہے۔ عورت کا مطلب ہی چھپانے کی چیز ہے، عورا پردہ کو کہتے ہیں، چھپی چیز کو، تو عورت کو چھپانے کا حکم ہے۔ تو آج کل کی عورتوں نے اپنے آپ کو میڈیا کی زینت بنا دیا، معاشرے کی زینت بنا دیا، اور اس کلچر جو یورپین کلچر تھا، یورپین تہذیب تھی، اس کے پیچھے لگ کر وہ مقام جو اللہ نے عورت کو ماں کا دیا تھا، بیوی کا دیا تھا، بیٹی کا دیا تھا، بہن کا دیا تھا، اس سے ہٹ کر اپنے آپ کو آزادی نسواں کے طور پر، حقوق آزادی نسواں، عورتوں کے حقوق کے نام پر اسلام آباد میں لانگ مارچ بھی ہوئے ہیں، نعرے بھی لگائے جاتے ہیں۔ کبھی کہتی ہیں میرا جسم میرا مرضی، کبھی کہتی ہیں اپنا کھانا خود گرم کر لو۔ ایک باپ کی قربانیوں کو بیٹی دیکھے تو صحیح کہ ایک باپ بچی کی پیدائش سے لے کر اس کے نکاح تک کتنی قربانیاں دیتا ہے، اس کا لباس، اس کا کھانا پینا، اس کا علاج، اس کی تعلیم، اس کی شادی بیاہ کے معاملات۔ اب وہ بیٹی اگر اپنے باپ کو کہے کہ اپنا کھانا خود گرم کرو، میرے اوپر یہ فرض نہیں ہے، تو اسلامی تہذیب تو اس چیز کا درس نہیں دیتی ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ نماز کی پابندی کریں، عورتوں کو بھی یہی حکم ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتیں تو چند کام کر لینا تو ان کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ ایک تو اپنے خاوند کی فرما برداری کریں، اپنے خاوند کی غیر موجودگی میں اس کی جان، مال اور عزت و آبرو کی حفاظت کریں، اور جھوٹ نہ بولیں، نمازوں کی پابندی کریں۔ جو عورت یہ معاملات کرتی رہتی ہے ریگولر روٹین کے ساتھ، اور اپنی زبان پر قابو رکھنا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کو ایک عورت کی شکایت کی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت بڑی بد زبان ہے لیکن عبادت گزار بھی بہت زیادہ ہے، تہجد گزار ہے، نمازیں پڑھتی ہے، تلاوت قرآن مجید کرتی ہے، لیکن زبان کی اتنی گندی ہے کہ گھر کے افراد اور ہمسائے اس کے شر سے محفوظ نہیں ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم ہے اس کے لیے، اگر اس کی زبان اس کے قابو میں نہیں ہے نا تو وہ جہنم کی آگ کا ایندھن بننے والی ہے۔ اور ایک عورت کے بارے میں فرمایا کہ ایک عورت ہے جس کی زبان، اس کے اخلاق بہت اچھے ہیں، لیکن عبادتیں وہ فرضی سی کرتی ہے، فرض نمازیں پڑھ لیتی ہے، رمضان کے روزے رکھتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ وہ عورت جنتی ہے۔ زبان کی بنیاد پر آپ نے جنت اور جہنم کے فیصلے فرمائے ہیں۔ زکوٰۃ دیا کریں، عورتیں بھی اپنے مال کی زکوٰۃ دیا کریں۔ اگر عورت کے پاس اپنا مال ہے سونے کی شکل میں، یا کوئی اپنا کاروبار کرتی ہے عورت، اس کے پاس اپنا کوئی بینک بیلنس ہے، تو 1 سال کے بعد جو شرعی زکوٰۃ بنتی ہے 40واں حصہ یا 2.5% وہ ادا کیا کرے۔ پھر فرمایا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کیا کرو۔ مردوں پر ہی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں ہے، بلکہ عورتوں کے لیے بھی وہی حکم ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ جن کاموں کے کرنے کا حکم دیتے ہیں وہ کرو، اور جن کاموں سے آپ کو منع کیا جاتا ہے ان سے رک جاؤ۔ اس کے بعد مسلمانوں کی چند صفات آئی ہیں۔ قرآنی آیات کی تلاوت اور احادیث کا مذاکرہ کیا کریں، یعنی کہ قرآنی آیات کی تلاوت سمجھ کے پڑھا کریں، اور نبی کے فرامین کو پڑھا کریں کہ ان کے اندر ہمیں کیا احکامات دیے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد سورہ سبا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام پر درود و سلام کا حکم ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم علیہ السلام پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، نبی کریم پر درود و سلام پڑھا کرو۔ یہ ہر مسلمان کا ایمان ہے، کوئی بھی مسلمان درود کا منکر نہیں ہوتا۔ بعض اوقات اختلافی مسائل میں آ کر چند لوگ کہہ دیتے ہیں جی کہ فلاں فرقے والے تو درود نہیں پڑھتے۔ کائنات کا کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں ہے جو درود کا منکر ہو، بلکہ نبی کریم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ وہ شخص
جس کے سامنے میرا ذکر ہو، میرا نام لیا جائے اور مجھ پر وہ درود نہ پڑے، وہ برباد ہو جائے، وہ ہلاک ہو جائے، وہ تباہ ہو جائے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کا ایک درجہ بلند کر دیتے ہیں، اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں، اس کے 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، درود مقدس یہ بھی مسلمانوں کے لیے ایک بڑی عظیم عبادت ہے۔ سورہ سبا، یہ یمن کا پرانا نام ہے سبا، اس میں حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت تھی۔ اللہ نے ان کو جنات کا بھی بادشاہ بنایا ہوا تھا، حشرات الارض کا بھی بادشاہ بنایا ہوا تھا، چرند پرند بھی ان کے تابع تھے۔ تو ان کا یہ عقیدہ تھا اس وقت کے لوگوں کا، جو جنات ہوتے ہیں نا، کہ یہ بھی غیب کا علم جانتے ہیں۔ آج کل بھی بعض لوگ یہ موکلوں کے حوالے سے یہ ذہن رکھتے ہیں کہ جی فلاں بزرگ کے پاس موکل ہے اور اس کو غیب کی خبروں کا پتہ ہے۔ اللہ کے علاوہ غیب کا علم کسی کو نہیں ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی بندے کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے، میں نے مرنا کب ہے، میرا رزق کہاں سے لکھا ہوا ہے، اللہ رب العزت کو پتہ ہے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ان سے فرما دیجئے کہ میں اگر غیب کے بارے میں جانتا ہوتا تو اپنے لیے بہت ساری خیر اور بلائیاں جمع کر لیتا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جتنا علم دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے علم سے واقف ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے جو جنات تابع تھے، تو سلیمان علیہ السلام جب وفات پا گئے تو وہ اپنی چھڑی پر ٹیک لگائے ہوئے کھڑے تھے، ان کی روح نکل گئی تو وہ کئی عرصہ تک ویسے ہی کھڑے رہے، اور آہستہ آہستہ دیمک نے ان کے عصا ان کی چھڑی کو کھانا شروع کر دیا۔ اور ایک وقت آیا کہ وہ جب چھڑی ساری کی ساری دیمک کھا گئی تو سلیمان علیہ السلام نیچے گر گئے۔ اس وقت جنات کو پتہ چلا کہ یہ تو فوت ہو چکے ہیں، ورنہ وہ اپنے کاموں میں مشغول تھے جو ان کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی تھی۔ تو اگر ان کو غیب کا علم ہوتا کہ سلیمان علیہ السلام وفات پا گئے ہیں، وہ تو کب کے باغی ہو کے نکل جاتے۔ اس کے بعد سورہ فاطر ہے، اس میں اللہ نے توحید کے دلائل دیے ہیں اور مسلمانوں کے 3 گروہوں کا ذکر فرمایا ہے۔ ایک گروہ وہ ہے کہ جن کے گناہ زیادہ ہوں گے اور نیکیاں کم ہوں گی، اور ایک گروہ وہ ہوگا کہ جن کے گناہ اور نیکیاں برابر ہوں گی، اور مسلمانوں کا ایک گروہ وہ ہوگا کہ جن کی نیکیاں زیادہ ہوں گی اور گناہ کم ہوں گے۔ تو اس میں سے بہترین گروہ وہ ہے کہ جس کی نیکیاں زیادہ ہوں اور ان کے گناہ کم ہوں۔ آخر میں سورہ یاسین کا ابتدائی حصہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے رسالت، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دل برداشتہ ہو جایا کرتے تھے، دعوت دیتے تھے دین کی، تو لوگ آپ پر ظلم کرتے، آپ پر تانے کستے، تو اللہ تعالیٰ نے قسمیں اٹھا کر فرمایا یاسین والقرآن الحکیم، کہ مجھے قسم ہے اس حکمت والے قرآن کی، انک لمن المرسلین، آپ رسولوں کے اس سلسلے میں سے ایک رسول ہیں جو میں نے بھیجے ہوئے ہیں، آپ پریشان نہ ہوا کریں۔ اس کے بعد قریش کی مذمت کی ہے کہ اے قریش والو، ہم نے تمہارے درمیان تمہیں میں سے ایک رسول بھیجا ہے جو تمہیں پاک کرتا ہے، دین کی بات کرتا ہے، اللہ کی توحید کی بات کرتا ہے، تم اس نبی کے ساتھ اس طرح کا جو رنجش رکھتے ہو، رنج رکھتے ہو، ان کے ساتھ مختلف قسم کے پروپیگنڈے کرتے ہو، تو اس کی سزا تمہیں دنیا میں بھی ملے گی اور آخرت میں ملے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے، آپ کو، ہم سب کو قرآن و سنت کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک، لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین، رب ارحمہما کما ربیانا صغیرا، اللہم اشفی مرضانا ومرض المسلمین، اذہب البأس رب الناس، واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رب۔